اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو چیزیں جو ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا نہ ہوا کہ انسان یہ دو چیزیں کرے اور وہ چیزیں اس کی قبول نہ ہوں۔ ان میں سے ایک توبہ ہے۔ انسان جب سچے دل سے توبہ کا استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ توبہ کے دروازے انسان کے لیے آخری وقت تک کھلے۔ تو انسان جب بھی توبہ کرتا ہے اس کی وہ توبہ و استغفار اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ دوسرا، درود شریف۔ انسان جس حالت میں بھی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتی ہے، کیونکہ جو درود پڑھنے والا شخص ہے وہ صبغۃ اللہ ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اگر ہم بھی وہی کام کریں گے تو ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے۔ کتنی شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہم جو چیز آگے بھیج رہے ہیں وہی ہمارے پاس واپس آتا ہے۔ جیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ لیں، اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں اچھائی اور بھلائی ہی ملے گی۔ اگر ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو بدلے میں ہمارے ساتھ بھی برا ہی ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی کی مثال آپ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ آپ جو بھیج رہے ہیں وہی آپ کے پاس واپس ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، جتنے درود و سلام آپ بھیج رہے ہیں وہی آپ کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتے ہیں اور آپ کو بھی وہی سب دیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھنے کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہر روز کی بنیاد پر نام لے کر پیش کیا جاتا ہے کہ آج فلاں شخص نے، جس کے باپ کا نام یہ ہے، آپ پر اتنی بار درود شریف بھیجا۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا نام پیش کیا جائے، اور وہ بھی روز پیش کیا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کا نام پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں اس شخص کے لیے اس سے بہتر دعا فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اپنی زندگی میں بھی جب کوئی شخص آپ کو کچھ ہدیۃً دیتا تو آپ اس کا نعم البدل فرماتے، بدلے میں اس شخص کو اس سے بہتر چیز دیتے۔ درود شریف کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ کی بخشش کی ضمانت جاتی ہے۔ لوگوں کی پناہ گاہ ہے درود شریف۔ درود شریف پڑھنے سے لوگ پناہ میں آ جاتے ہیں، آپ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن، حساب کے دن آپ کے درود شریف ہی آپ کے بخشش کی ضمانت ہوں۔ اب درود شریف کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم کام لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے نماز کی پابندی، اور لوگوں کے لیے رحمت بنے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، لوگوں کی دعائیں لیں اور نماز کی پابندی لازمی کریں۔ درود شریف سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور ساری مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ
جو درود شریف ہوتا ہے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. اس کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج درود شریف ہے. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے. اس لیے اللہ آپ پر آنے والی ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سارے غم دور فرما دیتے ہیں. اب درود شریف پڑھنے میں کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کون سا درود شریف پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو جتنا زیادہ آسان لگے. صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جتنی مرتبہ پڑھ سکیں اتنی مرتبہ پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک تعداد مختص نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھیں یا اتنی دفعہ پڑھیں. جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں اتنی دفعہ پڑھیں. بے حساب پڑھیں، لا تعداد، بے شمار دفعہ پڑھیں. یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور مسلمانوں پر فرض بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی درود شریف بھیجو. کہ اللہ کا حکم ہے مسلمانوں پر، تو یہ مسلمانوں پر فرض بھی ہو گیا. اس کے علاوہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے کہ ہم ان کے اوپر درود و سلام بھیجیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ہماری فکر میں اور ہمارے لیے دعائیں مانگنے میں صرف کر دی. کیا ہم پر اتنا فرض نہیں بنتا کہ اس ہستی کے لیے درود پڑھیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے ایک بار درود پڑھا اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں. صرف ایک دفعہ اگر آپ پڑھیں تو آپ سوچیں کہ آپ جتنی دفعہ پڑھیں گے، لا تعداد، بے شمار، تو آپ کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے اور کتنی رحمتیں یہاں پر نازل ہوں گی. درود شریف پڑھنے سے جنتیں ہی جنتیں ہیں آپ کے لیے. جب اللہ اور اس کے نبی راضی ہوں گے تو پھر کتنی نعمتوں سے وہ آپ کو نوازے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. قیامت کے دن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بن جائیں گے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ایک کہہ دیں کہ ایک وسیلہ ہے، ایک بہانہ ہے ہمارے گناہوں کو بخشوانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے ہم اپنے کتنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں، کتنی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. اب یہ امت کا فرض ہے. اگر ساری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو بھی کم ہوگا. نبی کریم کا حق تب بھی ادا نہیں ہو سکتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں. یہ بندہ، ہم انسان محتاج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے. جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس کی رحمتیں، برکتیں ہم پر ہی نازل ہوتی ہیں، ہمارے ہی گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. تو ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر نظر کرم فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیتاً پیش ہوتا ہے. آپ کا جو درود شریف ہے، جتنی مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیے کے طور پر. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کا بدلہ عطا فرمائیں گے تو آپ یقین مانیں وہ کتنا بہترین اور کتنا شاندار ہوگا. آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہوں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کے سارے مسئلے مسائل سب حل ہو جائیں گے. ایک اور فائدہ درود شریف کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ کا دل زندہ رہتا ہے. ہمیشہ دل جو ہے، دل کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، ضمیر کا زندہ ہونا. آج کل کے دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہدایت پر رکھتے ہیں.
ہمیشہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور سنت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہر پل ہر لمحہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر جمعہ کے دن تو اس کی خاص کثرت کریں، سارا دن لاکھوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔